السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کروں، کیونکہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہیں ان کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، ان کو اپنا کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا کے ان کو جمع پونجی سے محروم بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ روز میں نے اپنے ایک پروگرام میں کیپٹل ویلی کے حوالے سے آپ لوگوں سے انفارمیشن شیئر کی تھی۔ اگرچہ یہاں پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا کردار اگر دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر وہ اپنا کردار ادا کریں تو نہ تو ہمارے پاکستانی اور نہ ہی سمندر پار پاکستانی جو ہیں ان اپنی جمع پونجی سے محروم ہو۔ ان کا کردار جو ہے اداروں کا وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں مثبت نہیں ہے، کیونکہ کارروائی 0% ہو رہی ہے۔ جیلی ہاؤسنگز کے نام پہ یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں لوٹ مار کا اس قدر بازار گرم ہے کہ جس کو روکنے کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ ہر کوئی اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں ہے۔ اسی طرح کیپٹل ویلی کے علاوہ بھی دیگر بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کیپٹل ویلی ہے۔ کیپٹل ویلی کی اگر میں آپ کو ابتدائی کوئی تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کروں تو سہیل چیمہ صاحب ہیں، یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل چیمہ صاحب نے کیپٹل ویلی کی بنیاد رکھی اور انہوں نے لوگوں کو بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے، خواب دکھا کے لوگوں سے کروڑوں روپے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ وفاقی دارالحکومت راولپنڈی کی جتنی شاہراہیں ہیں ان پہ بڑے بڑے بورڈ آویزاں کیے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ یہ ایک قانونی پروجیکٹ ہے۔ لیکن وہ بورڈ زیادہ دیر تک نہ روک سکے۔ سہیل چیمہ صاحب کے وہ بورڈ ان جگہوں سے اداروں نے کارروائی کر کے اتار دیے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے دفتر کو بھی سیل کیا، ان کے سائیڈ آفس کو بھی سیل کیا اور ان کو نوٹسز بھی کیے گئے۔ تو یہ سہیل چیمہ صاحب کا ابتدائی تعارف ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز خان صاحب۔ اعجاز خان صاحب بھی سہیل چیمہ صاحب کے پارٹنر ہیں، کیپٹل ویلی کے 50% کے حصے دار ہیں، اور انہوں نے بڑے ہی ایک خوبصورت انداز میں عوام کو لوٹنے کا ایک پروگرام بنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کیپٹل ویلی ایک بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہے، لیکن وہ اس کو قانونی بنانے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کے پاس نہ زمین تھی۔ اگر جہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ان کے پاس زمین تھی وہ بھی انہوں نے جو ہے جس بندے سے لی تھی اس کے ساتھ ان کا ایشو بن گیا، انہوں نے پیمنٹ نہیں کی، اس نے زمین اپنی واپسی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو وہ ہیں افتخار عباسی صاحب۔ افتخار عباسی صاحب نے ان سے اپنی زمین اب واپس لے لی ہے۔ سمیرہ اسلم صاحبہ کو اعجاز خان نے اپنے شیئر فروخت کیے اور راتوں رات انہیں کیپٹل ویلی کا مالک بنا دیا۔ اور جب یہ بات سہیل چیمہ کو پتہ چلی، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، لیکن ان کی ملی بھگت ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سہیل چیمہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اعجاز خان نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کر کے سمیرہ اسلم کو دے دیا ہے۔ لیکن تھوڑے ٹائم بعد سہیل چیمہ صاحب نے بھی اپنے جو شیئر تھے وہ بڑی ایک ٹیکنیک سے سمیرہ اسلم کے بھائی کو دے کر ان کو مکمل طور پہ مالک بنا دیا۔ سمیرہ اسلم صاحبہ مالک بننے کے بعد ایک اپنے جو ممبران ہیں ان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ کیپٹل ویلی کی اب مالک میں ہوں، اس سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا گیا اس کے لین دین کی ذمہ داری میری ہے، اور میں ممبران کی عزت کرتی ہوں اور میں ممبران کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مہیا کروں گی۔ ایک لمبی چوڑی انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ستمبر میں اور یہ ظاہر کیا کہ سوسائٹی کے مالک میں ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سمیرہ ملک وہ خاتون ہیں جو ڈائریکٹر تھیں ایکسپریس مارکیٹنگ کی، جو کیپٹل ویلی کی مارکیٹنگ کرتے تھے، کیپٹل ویلی کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ناصر جلیل صاحب تھے جو ایکسپریس مارکیٹنگ کے مالک ہیں، ان کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کیا۔ وہ کس طرح کیا اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سمیرہ ملک صاحبہ جگہ جگہ پہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں اور میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیرہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بہت بڑے ذرائع ہیں راولپنڈی کے، راولپنڈی والوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو NOC لے کے دوں گا۔ راولپنڈی کے تعلقات سمیرہ ملک صاحبہ ہر ایک سے ہیں، وہ آپ کی نہیں، وہ پورے ملک کے محافظ ہیں، وہ میرے بھی محافظ ہیں اور میرے دوستوں کے اور میرے پاکستان کے بھی محافظ ہیں۔ وہ پاکستان کے حوالے سے ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔
جن کو آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، جو ایک جیلی سوسائٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کہتی ہیں کہ یہ ذمہ داری میری ہے، اربوں روپے سہیل چیمہ اور اعجاز خان نے اکٹھے کیے ہیں، وہ جگہ جس پہ انہوں نے اکٹھے کی ہے اس میں تو اب جگہ بھی چلی گئی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے پنڈی والے کہتے ہیں آپ کو این او سی لے کے دیں گے، اگر آپ کے پاس جگہ ہوگی تو این او سی ہوگا نا، اگر جو جگہ ہے آپ کے پاس تھوڑی بہت اس کو کوئی راستہ ہوگا تو این او سی ہوگا نا۔ آپ اپنی پریس ریلیز میں کہتی ہیں کہ میرے تقریباً تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں اور بالکل این او سی کے قریب ہے، تو میڈم آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ 0% بھی کام نہیں کر سکی ہیں، ابھی آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے سوسائٹی لانچ کرنے کے لیے، اور آپ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں سے پیسے مزید اکٹھے کریں، اور سوشل میڈیا پہ آپ سیل پرچیز کے علاوہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہیں کہ اتنے % ڈسکاؤنٹ اتنے پیسے جمع کروانے پہ ہے اور اتنے پیسے جمع کروانے پہ ہے، تو یہ پیسے ڈسکاؤنٹ اس صورت ہوتا ہے جب کوئی چیز دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ہوائی پلاٹ دے کے اس پہ ڈسکاؤنٹ آفر کر کے لوگوں کو مزید بے وقوف بنا رہی ہیں، اور سہیل چیمہ صاحب اور اعجاز خان صاحب جس کتی میں لگے ہوئے ہیں وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ آئندہ 4 روز میں سامنے آنے والی ہے۔ اعجاز خان صاحب تو اپنا پیسہ بیرون ملک شفٹ کر چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ اکٹھا کیا بیرون ملک شفٹ کر دیا۔ اب سہیل چیمہ صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑی گیم کے چکر میں ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ سہیل چیمہ صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، اور میڈم صرف پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، سیل پرچیز کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے خاموش کیوں ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ ایسے جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں، ان کو ان کے بڑے بڑے لفظی حافظ نظر کیوں نہیں آتے وہ سوشل میڈیا پہ جن کے وہ ایڈریس دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ایسے اداروں کو بھرپور طریقے سے کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں اور سمندر پار پاکستانی ہیں وہ ان کے اس جو جیل ساز پروگرام ہے، جیل ساز لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے، اس کو بند کیا جا سکے۔ تو ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمیرہ اسلم کے حوالے سے بھی کہ مزید ان کا کیا کردار رہا اس ساری ڈیٹیل میں اور ان کے ساتھیوں کا کیا رہا۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔